السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ ریاست میں اساتذہ کی 30,000 مخلوعہ جائیدادوں پر 1 مہینے کے اندر تقررات کرنے، چیف منسٹر کی ہدایت۔ آؤٹر رنگ روڈ کے کام جلد سے جلد مکمل کرنے، چیف منسٹر کی ہدایت۔ HMDA کا جائزہ اجلاس۔ فی خاندان ایک طالب علم کو پوسٹ میٹرک اسکالرشپس دیے جانے کی اطلاع غلط، ریاستی وزیر پی ستیہ نارائنا کی وضاحت۔ کردار کے ذریعے محبت رسول کا ثبوت دینے، امت مسلمہ کو بیرسٹر اویسی کا مشورہ، جلد سے یاد فخر ملت اور سالار ملت سے خطاب۔ اور LB نگر میں 6 سالہ لڑکا ڈینگی بخار سے فوت، مرض کی تشخیص میں تاخیر موت کا سبب۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ماڈل اسکول ٹیچرز پوسٹس اور DSC کے نتائج اس مہینے کی 7 تاریخ تک جاری کر دیں اور اساتذہ کی تقریباً 30,000 مخلوعہ جائیدادوں پر 1 مہینے کے اندر تقررات مکمل کر لیے جائیں۔ چیف منسٹر کے دفتر سے جاری کردہ صحافتی اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ PGT اور TGT عہدوں کے نتائج 7 اکتوبر تک جاری کر دیے جائیں گے، جبکہ پرنسپلز کے عہدوں کے لیے نتائج کی اجرائی انٹرویوز کے بعد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے جنگلاتی زندگی کے تحفظ سے متعلق 58ویں ہفتہ تقاریب کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے زو پارک میں آلودگی پر قابو پانے کے لیے بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کا افتتاح بھی انجام دیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ قدرتی وسائل کو نقصان پہنچانا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے فائدے کے لیے قدرتی وسائل کو نقصان سے بچانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کا نقصان نہ ہو۔ کرن کمار ریڈی نے ریاست میں محکمہ جنگلات کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے اس میں مزید بہتری پیدا کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے جانوروں کی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے نوجوان طبقے کو آگے آنے اور شجرکاری پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شجرکاری کے ذریعے جنگلات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں وزیر اعلیٰ نے زو پارک میں نہرو کا مجسمہ نصب کرنے اور پارک میں موجود جھیل کی صفائی کرنے کے لیے اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ چیف منسٹر نے زو کا تفصیلی مشاہدہ کیا اور بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس کے ماڈل کا بھی افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء گیتا ریڈی، ڈی ناگیندر اور S راما راجو کے علاوہ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری، حکومت ہند کے ڈائریکٹر برائے جنگلات PJ دلیپ کمار بھی موجود تھے۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے 58ویں جنگلاتی زندگی کے تحفظ سے متعلق ہفتہ تقاریب کے سلسلے میں طبع کیے گئے دعوت نامے میں بعض سابق ارکان پارلیمنٹ کے نام بھی موجودہ ارکان پارلیمنٹ کے طور پر تحریر کیے گئے ہیں۔ دعوت نامے میں رشید علوی اور عزیز پاشا کے نام موجود ہیں، جن کے نام کے ساتھ MP راجیہ سبھا لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ لوگ سابق رکن پارلیمنٹ ہیں۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی قیادت میں HMDA کے تحت زیر التواء کاموں کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر بلدی نظم و نسق مہیدر ریڈی نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو تمام زیر التواء پروجیکٹس بطور خاص آؤٹر رنگ روڈ کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو نے پیش قیاسی کی ہے کہ بہت جلد چھوٹی کانگریس یعنی YSR کانگریس بڑی کانگریس میں ضم ہو جائے گی۔ اپنی یاترا کے دوسرے دن ضلع اننت پور کے اسمبلی حلقے ہندوپور کے کولا کنٹا میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ غریب عوام کو انصاف دلانے کے لیے ہی انہوں نے اس پد یاترا کا آغاز کیا ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت غریب عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ چہارشنبے کو چندر بابو نائیڈو نے 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے مختلف مقامات پر عوام سے خطاب کیا۔
صدر تلگودیشم نے برقی اور RTC شرحوں میں اضافے پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ تلگودیشم غریب عوام کو انصاف دلانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ہندوپور پہنچنے پر صدر تلگودیشم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی رکن پارلیمنٹ اور صدر مجلس نے کہا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں اظہار خیال کی آزادی کے نام پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی مذموم سازشیں کر رہی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عمل اور کردار کے ذریعے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ شاہ منزل خلوت میں جلسہ یاد فخر ملت و سالار ملت سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان شان رسالت میں کسی بھی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کو نکالنے کی خاطر اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں، لیکن وہ اپنی ان سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمان عمل اور کردار سے ان کا منہ توڑ جواب دیں گے اور پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو رسول اکرم سے وابستہ کریں گے۔ بیرسٹر اویسی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تلنگانہ مسئلے پر جلد کوئی فیصلہ کرے۔ انہوں نے متواتر بند اور احتجاجوں کی شدید مخالفت کی۔ مسلم نوجوانوں پر پولیس زیادتیوں کے خلاف بھی رکن پارلیمنٹ نے حکومت کو انتباہ دیا۔ جلسے میں مولانا محمد خواجہ شریف، مولانا تقی رضا عابدی، مجلسی ارکان مقننہ اور کارکنوں کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فخر ملت نے جلسوں کے ذریعے لوگوں کے دماغوں سے، لوگوں کے دلوں سے خوف کو نکالا، یہاں تک کہ حکومت کو حضرت فخر ملت کی قیادت سے خطرہ لاحق ہوا تو 11 مہینے چنچل گوڑا جیل میں نظر بند کر کے رکھ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ شاید ان کی نظر بندی کے دوران مجلس اتحاد المسلمین کی عوام میں جو مقبولیت ہے اس میں کمی ہو جائے گی، لیکن فخر ملت کے نظر بندی کے دوران کارگزار صدر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے باغ ڈور تنظیم کی سنبھالی اور ایسا استحکام دیا تنظیم کو کہ بستی بستی پھر کر جلسے کر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور کو اجاگر کیا اور حکومت سے ٹکر لے کے گئے اور کہا کہ اس سرزمین پر ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ہم کو بھی برابر کا حق حاصل ہے۔ سالار ملت کی اس جد و جہد کے دوران 11 مہینے کے بعد فخر ملت کی رہائی ہوئی۔ فخر ملت نے دارالسلام کا مقدمہ لڑا جو حکومت کے قبضے میں دارالسلام تھا۔ فخر ملت نے بیگم منزل میں اپنے گھر پر مجلس کا دفتر چلایا کرتے تھے، مجلس کے جلسے اپنے خرچے سے جلسے کیا کرتے تھے، اراکین کے اجتماعات اور اجلاس ہوا کرتے تھے، لیکن دارالسلام کا مقدمہ صدر مجلس نے فخر ملت میں لڑا۔ 11 مہینے کی قانونی جد و جہد کے بعد دارالسلام کا فیصلہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آیا۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے درمیان میں آ کر ان کے مجروح قلب کو تسکین بخشتے اور تسلیت پیش کرتے، تعزیت پیش کرتے۔ کیا مسلمانوں کے دل مجروح نہیں ہوئے؟ کیا مسلمانوں کے قلب مجروح نہیں ہوئے؟ اگر مسلمانوں کا قلب مجروح ہوا ہے تو حکومت کا فریضہ تھا۔ اب بھی ہم سنتے ہیں کہ یوٹیوب سے یا جو ہے گوگل سے ابھی تک جو ہے یہ فلم کو ہٹایا نہیں گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس طرف توجہ نہیں دینا چاہتی۔ رشیا کی حکومت نے پابندی لگا دی لیکن ابھی تک ہماری حکومت کے سر پہ جو نہیں رنگ رہی ہے، تو ہمیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہے اور میں اسدالدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ حکومت کو متوجہ کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھیں اور مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنا بند کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم چھوٹے تھے اور پڑھتے تھے اس وقت سے اچھی طرح ہم جانتے ہیں، اور جب کبھی بھی ایک بالکل یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی فخر ملت کا کوئی جلسہ ہوتا تو ہم اپنے رات کے وقت کا خیال کیے بغیر دوڑتے جاتے تھے اور اس میں شریک ہوتے تھے۔ اللہ نے کیا بات تھی دل میں، ایک ایسا شوق اور ولولہ اور جذبہ دیا تھا کہ کہاں جلسہ ہوتا ہے اور چلو ساتھیاں جمع ہوتے ہم پہنچ جاتے تھے۔ دیکھو جیسے وہ فخر ملت خطاب پائے تھے ویسے ہی وہ اپنی ذات میں بھی قابل فخر تھے اور قوم و ملت کے لیے بھی وہ قابل فخر تھے۔ اور اس کے بعد جیسے آپ سن رہے تھے کہ جن حالات کے اندر آج سے تقریباً
60 سال پہلے جو صورتحال تھی، ہمارے پاشا صاحب جیسے بتا رہے تھے اور جانتے ہیں مسلمان کہ سیاست کا نام لینا بھی ایک خوف کی بات تھی۔ ایسے زمانے میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا، بلکہ مسلمانوں میں سیاسی طاقت و قوت بھی عطا کی۔ یہ ان کا عظیم کارنامہ ایسا پھر ایسا ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنا ایک ایسا جانشین بھی پیدا کیا جو اپنے والد محترم فخر ملت کے ان اصولوں کو اور ان کے بتائے ہوئے ان راستوں کو پر چل کر ایسا مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ مسلمانوں کو منزل مقصود تک پہنچا دیا انہوں نے۔ یہ تھے سالار ملت، وہ سالار ملت تھے۔ جو جلسہ جس عنوان کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے، اس موضوع پر آنے سے پہلے میں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک اہم اور بنیادی ایشو کے اوپر میں آپ سے گفتگو کروں، کیونکہ جن دو اہم قائدین اور شخصیتوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ دونوں قائدین جہاں پر قوم اور ملت میں اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ ان کا نام اور مقام اور عوام ان کو عزت سے ان کا نام لے گی، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں مرحوم قائدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق تھے اور غلامان مصطفیٰ کے غلام تھے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج کے اس جلسے میں اس مسئلے کی طرف آپ تمام کی توجہ چاہوں گا جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ٹائمز آف انڈیا کے اخبار میں ایک مضمون اس اخبار نے چھاپا، کسی مولانا کا نام اس میں ہے، میں ان کا نام لے کر ان کو عزت دینا نہیں چاہتا، بلکہ یہ ایسے علماء ہیں جن کے تعلق سے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ علماء سو ہیں۔ ان کا ہمیشہ کام یہ ہوتا ہے کہ منافقت اور مسلمانوں میں نفاق کی کیفیت کو عام کیا جائے، اسلامی تعلیمات کو توڑ موڑ کر اپنے باطل آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ مولانا ہمیشہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ آج انہوں نے لکھا کہ قرآن میں گستاخ رسول کی کوئی سزا ہی نہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، نہ تم کو چین سے بیٹھنے دیں گے۔ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، مسلمان ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا، اور یاد رکھو دنیا والوں، جو اس راستے میں آیا وہ جل گیا، خاک ہو گیا۔ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کو لٹتا ہوا دیکھتے ہوئے برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے خاتمے کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر ہم کبھی بھی اپنے نبی اور رسول کی شان میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس دنیا میں زندہ ہیں تو صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر مجلس کو اللہ نے عزت دی تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر مجلس کو اللہ نے طاقت دی اس لیے دی کہ ہم غلامی کا رشتہ اس کا ادا کرنے کی